حدیث نمبر 1987 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامۃ عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی اور گوندنے والی اور گندوانے والی دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یعنی جو عورت ایسا کرتی ہے اور جس عورت کو اس کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی جو عورت اس کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، وہ دونوں بھی اللہ کی رحمت سے دوری کے مستحق ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی کہ ایسی عورتیں جو مصنوعی بال لگواتی ہیں سر کے بال زیادہ معلوم ہونے کے لیے، زینت اختیار کرنے کے لیے، ایسے ہی دور جاہلیت کی عورتوں کے طریقے کے مطابق ہاتھوں پر گوندتی ہیں، یعنی سوئی سے سوراخ وغیرہ کر کے خون سے ڈیزائن وغیرہ اتارتی ہیں، ایسی عورتیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ حدیث نمبر 1988 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن فاطمہ عن اسماء قالت جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان ابنتی اریس وقد اصابتها الحصبة فتمرق شعرها فاصل لها فيه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلة والمستوصلة۔ اسماء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، جب کہ اس کو چیچک ہو گئی ہے، کوئی ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے، سر کے بال گر گئے ہیں، کیا میں اس کے سر میں بالوں کو لگا سکتی ہوں، مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بالوں کو جوڑنے والی اور بالوں کو جوڑنے پر ابھارنے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میری بیٹی کی عنقریب شادی ہے، دلہن بننے والی ہے، لیکن ایک بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، تو کیا مصنوعی بال لگوائے جا سکتے ہیں اس کے سر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑ لگانے والی، یعنی اصل بالوں میں اور بالوں کو جوڑنے والی اور اس کام میں مدد کرنے والی عورت دونوں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو فطری زیب و زینت ہے وہی عورت کی اصل زینت ہے، یہ جو بناوٹی زینتیں اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1959 حدثنا ابو عمر حفص بن عمر و عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها ام یعقوب فجاءت الیہ فقالت بلغنی عنک انک قلت کیت وکیت قال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ قالت انی لاقرأ ما بین لوحیہ فما وجدته قال ان کنت قرأته فقد وجدته اما قرأتی وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قالت بلا قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نهى عنه قالت فإنی لأظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قالت ما رأيت شيئا قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والیوں اور گندوانے والیوں اور بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ کی خلقت تخلیق کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والی عورتوں پر، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ عورتیں سوئی کے ذریعے یا کانٹے کے ذریعے ہاتھوں پر گوندا کرتے تھے، نشا اس کو سوراخ کر کے خون نکال کر اسے ڈیزائننگ وغیرہ کرتے تھے، تو ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔
گوندنے والی، یہ کام کرنے والی، اور یہ کام کے لیے جس کی مدد لے رہی ہے، جو اس کام میں اس کی مدد کر رہی ہے، گندوانے والیاں، خود یہ کام کرنے والی اور جس کے لیے یہ کام کر رہی ہے، ان عورتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور کس پر؟ بال اکھاڑنے والیوں پر، یعنی چہرے کے حسن و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے یا بدن کے حسن و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے جو عورتیں بال اکھاڑتی ہیں، ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور زیب و زینت کے لیے، حسن کو ظاہر کرنے کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی عورتیں ہیں، ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی لیے فقہا نے اور شارحین محدثین نے بیان کیا کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اللہ نے مرد کی زینت بنائی داڑھی کو، مونچھوں کو کم کرنے کا حکم دیا گیا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ داڑھیوں کو مونڈھنا، خشخشی کرنا، یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے، لہذا اسے بھی بچنا چاہیے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی، یہ حدیث بنی اسد، قبیلے بنی اسد کی ایک خاتون کو پہنچی جن کو ام یعقوب کہتے تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں سنتی ہوں کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ گوندنے والی، گندوانے والی اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی، بال اکھاڑنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا معلوم ہوا آپ بیان کر رہے ہیں، کیا ہے یہ آخر؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں مجھے کیا ہوا؟ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، میں کیوں لعنت نہ کروں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت کرنے میں میرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اور یہ بات تو خود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو وہ خاتون بولی کہ تو میں تو پورا قرآن پڑھتی ہوں، لیکن مجھے یہ چیز کہیں نظر نہیں آئی قرآن میں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سے یا قرآن کی آیاتوں سے واقف نہیں ہوں، غافل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ میں تلاوت کرتی ہوں، پورا قرآن پڑھتی ہوں، لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ گوندنے والی، گندوانے والی اور بال اکھاڑنے والی اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم قرآن کو پڑھتی جیسا کہ پڑھنا چاہیے تو یقیناً تم کو یہ بات مل جاتی۔ کیا تم نہیں پڑھے قرآن میں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دے دے، عطا کریں، تم اس کو قبول کر لو، لے لو، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ، وہاں پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم کو اس سے کیوں منع کیا گیا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جائے۔ اگر کوئی ایسا کریں گے تو واضح گمراہی کا شکار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اگر کریں گے تو کھلم کھلا گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا واجب ہے۔ آپ کسی بات کا حکم دیں تو وہ واجب العمل ہے، اور کسی چیز سے منع کر دیں تو اس سے رکنا واجب ہے، اور امت کو چون چرا کی گنجائش نہیں ہے، پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امت کو یہ تلقین کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیں ان کو قبول کر لو، ان پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ، تو اس خاتون نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ آیت تو میں پڑھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعنت فرمائے ہیں تو میں بھی ان پر لعنت کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کس سے منع کیا؟ گوندنے سے، گندوانے سے، بال اکھاڑنے سے، حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے سے، اور اللہ کی تخلیق میں یعنی اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے اس میں تبدیلی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب وہ خاتون کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے گھر والے بھی ایسا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ میرا گمان ہے کہ جب عورتیں ہی ہیں بشری تقاضے کے لحاظ سے، سب کی عورتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کے گھر کا کیا حال ہے نہیں معلوم، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے گھر والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ دیکھو، دیکھ کر آ کر بولو، بغیر دیکھے کہ بولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ فذہبت، پس وہ گئی اور دیکھی، تو وہ اپنے مقصد کی کوئی چیز وہاں پر نہیں پائی، یعنی وہ جیسا سمجھ رہی تھی کہ انہوں دوسروں کو منع کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی ایسا کر رہی ہوں، تو آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو، میں جو لوگوں کو منع کر رہا ہوں اگر میرے گھر والے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو تم کو اس وقت اعتراض کا حق حاصل ہے، تحقیق کر لو اس کے بعد بولو۔ جب وہ خاتون وہاں گئیں تو انہوں نے اپنے مقصد کی کوئی چیز نہیں پائی، یعنی وہ جیسا سمجھ رہی تھی ویسا نہیں پائی، ان کو کوئی اعتراض کی چیز نہیں ملی، آ کر کہی کہ ما رأیت شیئا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات میں نے آپ کی بیوی میں نہیں دیکھی، یعنی بال اکھاڑنے کی، گوندنے کی جو باتیں اوپر جو ذکر کی گئی ان سے منع کیا گیا، وہ بالکل اس پر عمل پیرا ہیں، ان چیزوں سے دور ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل پیرا ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر وہ ایسی ہی ہوتی جیسا تم کہہ رہی ہو تو ما جامعتنا، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا درس ہے یہ حدیث، جی ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ۔ اس حدیث شریف میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو مبلغ ہو، واعظ ہو، داعی ہو، دین کی دعوت دینے والے ہوں، ان کو خود پہلے عمل کرنا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اپنے قول سے زیادہ عمل سے تبلیغ کرتے تھے، وہ لوگ کسی کو نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ خود عملی نمونہ پیش کرتے اور ان کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا۔ یہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے اثرات ہیں، جیسا کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین نے جو اسلام کی نشر و اشاعت میں کردار ادا کیا، رول ادا کیا، جن کی وجہ سے آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ انہی بزرگان دین کی دین ہے کہ انہوں نے اپنے اقوال سے زیادہ اپنے اعمال سے لوگوں کو نصیحت کی، اپنا کردار پیش کیا، انہوں نے لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عملی شکل میں پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے اور اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے، اس حدیث سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ جو مبلغ ہو، واعظ ہو، داعی ہو، دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینے والا ہو، وہ خود بھی عمل پیرا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کا پیکر بنائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب دعوت و ارشاد کا حکم دیا تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ لہذا پہلے مبلغ خود عمل کرے، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی ان اعمال کی تلقین کرے، ان کو دین اور شریعت کا پابند بنائے، پھر بعد میں لوگوں کو نصیحت کرے تو اس سے اس کا اچھا اثر ہوگا اور لوگ نصیحت کا اثر قبول کریں گے۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، کیسے سچے پیروکار تھے اور کیسی عقیدت تھی۔ نہ صرف وہ خود عمل کرتے تھے بلکہ اپنی ازواج کو بھی وہ عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ازواج بھی انتہائی متقی پرہیزگار اور سنت کی پیروکار ہوتی تھی، اور اگر کوئی ان کے خلاف جاتے، سنتوں کی پیروی نہ کرتے، فرائض سے کوتاہی کرتے
تو صحابہ ان کو اپنے سے الگ کر دیتے تھے، یعنی طلاق دے دیتے تھے، طلاق دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ حدیث نمبر 1990، باب متى یستحب البناء بالنساء، عورتوں کی رخصتی کن دنوں میں مستحب ہے، کس مہینے میں نکاح کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ اوپر کی حدیث میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، جو مبلغین ہوتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت کا جو بیڑا اٹھاتے ہیں، ان پر اعتراضات کیے جائیں گے اور ان پر فقرے بھی کسے جائیں گے، ان کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، لیکن نفسانیت کا وہاں پر دخل نہیں ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والے کو بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس خاتون پر غصہ نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں، تم کو میرے گھر والوں سے کیا تعلق ہے، بلکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جا کر دیکھ لو، تم تحقیق کر لو۔ بلا تحقیق کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں یقین سے معلوم ہونا چاہیے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں نہ کہیں۔ لہٰذا جب صحابہ کے زمانے میں اس طرح اعتراضات کیے جا سکتے تھے تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں بھی لوگ علماء کو، مولویوں کو، واعظین کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، پہلے اپنے خاندان کی اصلاح کرو، اس طرح لوگ کہیں گے۔ اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے خود کو عمل کا پیکر بننا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعے احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے راغب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1990، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع بن الجراح وحدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا یحیی بن سعید جميعا عن سفیان عن اسماعیل بن امیہ عن عبداللہ بن عروہ عن عروہ عائشہ قالت تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نسائہ کان احظى عنده منی وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال۔ دور جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس میں کوئی کار خیر نہیں کیا جاتا تھا، نیکی کے کام، خوشی کے کام کرنے سے لوگ گریز کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے وہی ساعت، ایک مومن کے لیے وہی ساعت اور وہی گھڑی منحوس ہے جس میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ پسند تھی، کس کا مقام و مرتبہ تھا آپ کے پاس مجھ سے زیادہ؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کو بے انتہا چاہتے تھے، آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا آدھا دین حمیرہ سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ فرماتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، 6 سال کی عمر شریف میں اور 9 سال کی عمر شریف میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بات پسند کرتی تھی کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو شوال کے مہینے میں ان کے شوہروں کے پاس بھیجائیں، یعنی